أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. آپ کیوں گھبرا رہے؟ ان اللہ مع الصابرین. کیوں گھبرا رہے؟ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ اترے گی، غیروں کے ساتھ ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پریشان حالات کو دیکھ کر نہیں ہونا ہے. حالات کو دیکھ کر اگر گھبرا جائے تو پھر وہ ممکن نہیں. حالات کو بدلنا ہے تو ہمیں اعمال بدلنے ہوں گے. کبھی نہیں گھبرانا، چاہے جتنی بڑی طاقت ہو. ہمیں نہیں صرف رب سے ڈرنا اور کسی سے نہیں ڈرنا. رب سے ڈرنا ہے، سب سے نہیں، رب سے ڈرنا. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے پرندے مچھروں کے بر کے برابر ان کی طاقت، ان سے نہیں گھبرانا. اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ ضرور حق فیصلہ کرے گا. جو بھی ہوگا ہم اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط بنائیں. بہرحال یہ جلسہ سیرت النبی کے عنوان سے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس کا انعقاد صرف اس لیے کیا گیا کہ ماہ ربیع الاول کے اندر حضور پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی. کچھ رسمیں ہمارے اندر وجود میں آئیں جن کو ہم اپنے بوڑھوں سے سنتے ہوئے آئے اور اس کو کر رہے ہیں. تو یہاں وہی عنوان سے اس جلسے کا انعقاد کیا گیا. تو چند باتیں میں بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس مہینے کے اندر حضور پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی. بالخصوص ماہ ربیع الاول کے اندر اور بالعموم سال کے 11 مہینوں میں اہل اسلام، اہل ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا اظہار مختلف محاسن، مختلف جلسوں کے اندر کرتے ہیں. لیکن اس مہینے کے اندر بطور خاص حضور پاک علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے پاکیزہ عنوان کو سامنے رکھ کر جلسے کا انعقاد کیا جاتا ہے. لیکن ایک بات آپ کو یہ بھی بتاتا چلتا ہوں کہ اس مہینے کی حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ، ماہ ربیع الاول کی حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ صرف ولادت کی نسبت نہیں ہے، بلکہ 3 اور نسبتیں بھی اس مہینے کو حضور کے ساتھ حاصل ہیں. اور اس مہینے کے اندر صرف ولادت بسعادت والی نسبت کو ذکر کر دینا اور ان تینوں نسبتوں کو ذکر نہ کرنا، یہ اس مہینے کے ساتھ انصاف نہیں. حضور پاک علیہ السلام ماہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال مکہ میں گزارے. 40 سال گزارنے کے بعد پھر وہ کٹھن وقت آیا جب حضور کو اپنا وطن، جہاں بچپن گزرا، جوانی گزری، جہاں اپنی ماں آمنہ، اپنے چچا ابو طالب، اپنے دادا عبد المطلب کی یادیں تھیں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں بلکہ 1000 بار کعبے سے لپٹ کر دعائیں کی ہوں گی. رحمت للعالمین نبی پر 53 سال گزارنے کے بعد اس مکہ کے اندر وہ وقت آیا کہ جب یہاں کے رہنے والوں نے حضور کو تکلیفیں دی، مشقتیں دی، پریشانیاں دی، تو رب کریم کا حکم آیا کہ اے محمد آپ اس مکہ کو چھوڑ کے چلے جائیے. آپ مکہ چھوڑ رہے تھے، مدینہ جا رہے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے. آپ چند قدم چلتے اور رک جاتے، ٹھہرتے، پیچھے گھوم کر کعبہ کو دیکھتے اور کہتے مجھ محمد کا کعبہ تجھے چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا، لیکن میں کیا کروں کہ تیرے رہنے والے مجھ محمد کو یہاں رہنے نہیں دیتے. یہ تکلیفیں پاک پیغمبر کے قلب اطہر پہ آئیں، غم کے آنسو بہے. آپ نے مکہ چھوڑا، مدینہ تشریف لے گئے. یہ مہینہ کوئی اور مہینہ نہیں بلکہ ربیع الاول کا مہینہ تھا. یہ بھی مہینہ کوئی اور نہیں بلکہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، جس وجہ سے مکہ آپ نے چھوڑا. مکہ کے لوگ مخالف ہوئے. وہ وجہ کون سی تھی؟
آپ نے مکہ کیوں چھوڑا؟ وجہ کون سی تھی؟ لا الہ الا اللہ، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ مکہ کے اندر 360 رکھے ہوئے خداؤں کو میں نہیں مانتا، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو محمد ان تمام سالوں میں بغاوت بلند کر چکا ہے، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد جس دین پر ہو یہ سراسر غلط ہے، اگر صحیح دین ہے تو دین ابراہیمی ہے تو لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ جب یہ حضور پاک علیہ السلام نے نعرہ لگایا تو 40 سال تک پیار و محبت کا اظہار کرنے والے حضور پاک علیہ السلام کو زمین سے اٹھا کر پتھر مار رہے تھے، 40 سال تک پیار و محبت کا اظہار کرنے والے حضور پاک علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھا رہے تھے، 40 سال تک پیار و محبت کا اظہار کرنے والے، نعرہ لگانے والے لا الہ الا اللہ جب ان دو بولوں کو سنا، دو کلموں کو سنا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہو چکے تھے۔ 40 سال آپ نے مکہ المکرمہ کے اندر گزارے، مخالف کوئی نہیں، سب آپ کو برحق مانتے تھے۔ 40 سال کے بعد جب لا الہ الا اللہ پڑھا تو حامی کوئی نہیں، 40 سال پہلے مخالف کوئی نہیں، 40 سال کے بعد حامی کوئی نہیں۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ اکثر لوگ آپ کے مخالف ہو گئے تھے، اکثر مخالف ہو گئے تھے تو اکثر کو کل کے درجے میں قائم کرتے ہیں۔ ابو بکر کی کیا کہنے جس نے حالات کو دیکھے بغیر محمد کا کلمہ پڑھا، خدیجۃ الکبریٰ کے کیا کہنے جب پاک پیغمبر کی نبوت کی صداقت اور آپ کی وحی کو ماننے والا کوئی نہیں تھا تو خدیجۃ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا، حضرت علی نے کلمہ پڑھا، لیکن آپ نے نہیں سنا ہوگا تو کم سنا ہوگا کہ آپ کی ولادت ربیع الاول کے اندر ہوئی۔ آپ نے جب اعلان نبوت کیا پتھر برسنا شروع ہوئے، تکلیفیں آنا شروع ہوئی، اعلان نبوت کیا، یہ بھی مہینہ کوئی اور مہینہ نہیں بلکہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ آپ نے 13 سال مکے کی سختیاں جھیلی، پریشانیاں اٹھائیں، مکہ چھوڑا مدینہ گئے، مہینہ کون سا تھا بھائی؟ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ آپ نے 10 سال مدینہ المنورہ کے اندر گزارے، مدینہ منورہ میں حضور کی جماعت صحابہ کرام بڑھے، پہلے مختلف علاقوں سے آئے، اسلام کو قبول کیا۔ حضور نے ایک موقع پر خود فرمایا او میرے صحابہ تم مجھ سے محبت بہت کرتے ہو، تمہاری محبت میں شک کوئی نہیں۔ خود فرمایا کہ جس طرح مجھ محمد کو تمام نبیوں میں چن لیا گیا ہے اسی طریقے سے تم صحابہ کو تمام امتیوں میں چن لیا گیا ہے۔ مجھ محمد سے بہتر کوئی نہیں اور تم صحابہ سے بہتر امتیوں میں کوئی نہیں۔ فرمایا کہ تمہارے دل کے تقوی، تمہاری محبت، تمہارے باہم پیار و محبت، تمہارے دل کے اندر ایمان، اس کی گواہی علاقے کا کوئی وزیر اعظم نہیں دے گا بلکہ اللہ کا کلام دے گا۔ اس رحمت للعالمین نبی کے ان مخلص ترین صحابہ کرام کو جو جنت کے حقدار تھے، جن کے قدموں کے لیے جنت ترستی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ ایک وقت تم پر آئے گا جو قیامت سے بڑی قیامت ہوگی، جو بڑا غم کا ہوگا، بڑا تکلیف دہ ہوگا، بڑا کٹھن ماحول ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ وقت کون سا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ دن ہو، وہ وقت وہ ہوگا جب مجھ محمد کو تم سے جدا کر دیا جائے گا۔ اس میں سب کا اختلاف ہے، سیرت کی کتابوں کو اٹھائیے، آپ جا کر چھان لینا، اس میں سب کا اختلاف ہے کہ آپ کی ولادت 7 ربیع الاول کو ہوئی یا 8 کو ہوئی یا 9 کو یا 12 کو، اس میں اختلاف ہے۔